وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، اور وہ اللہ کے لیے ان چیزوں کو تجویز کرتے ہیں جن کو وہ خود اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں، اور ان کی زبانیں جھوٹ کہتی ہیں کہ ان کے لیے بھلائی ہے۔ لا جرم ان لهم النار وانهم مفرطون، بے شک ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے اور وہ اس میں سب سے پہلے بھیجے جائیں گے۔ تو آج آیت نمبر 62 سے بیان ہے، اور یہ آیت بھی اسی کانٹیکسٹ میں چل رہی ہے جس کے اندر ہم 2-3 دن سے مسلسل بیان کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کے لیے ان چیزوں کو تجویز کرتی ہیں جن کو وہ خود اپنے لیے ناپسند کرتی ہیں۔ یعنی یہ مسلسل ان آیات کے اندر ایک ہی چیز فرمائی جا رہی ہے، جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے سخت ناراضگی اور ان کے لیے عذاب کا ایک بات بتائی ہے کہ ان کو عذاب میں ڈالا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں، پہلی بات تو یہ کہ یہ بیٹیوں کو منحوس سمجھتی ہیں اور بیٹوں کو مبارک سمجھتی ہیں۔ بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو نہ یہ کسی کو مبارکباد دیتی ہیں، نہ کسی کی مبارکباد لینا پسند کرتی ہیں، اور بیٹے پیدا ہوں تو یہ بیٹا پیدا ہونے پر خود بھی مبارکباد دیتی ہیں، اور اگر ان کو کوئی مبارکباد دے تو یہ خوش بھی ہوتی ہیں۔ بیٹوں کے پیدا ہونے پر یہ مٹھائی تقسیم کرتی ہیں، بیٹیوں کے پیدا ہونے پر یہ شرم سے اپنے منہ کو چھپاتی ہیں۔ تو سخت ان کے لیے یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کفار کا ذکر چل رہا ہے، گو کہ یہ عادتیں مسلمانوں کے اندر بھی ہیں۔ کفار کا ذکر چل رہا ہے کہ یہ لوگ اب جس چیز کو اپنے لیے منحوس سمجھتی ہیں، اللہ کے لیے اس کو ثابت کرتی ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اپنے لیے بیٹی پسند نہیں کرتے اور اللہ کی بیٹی کو ثابت کرتے ہیں کہ جتنے فرشتے ہیں یہ سب اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو وہ اللہ کے لیے ان چیزوں کو تجویز کرتی ہیں جن کو وہ خود اپنے لیے ناپسند کرتی ہیں۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، جن کو وہ اپنے لیے خود ناپسند کرتی ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، یعنی ان کی یہ جو بیہودہ باتیں ہیں اور یہ بیٹیوں کو اللہ کی طرف نسبت کرتے ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور فرشتے جو ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو یہ جھوٹ بولتی ہیں، ان کی زبانیں جھوٹ کہتی ہیں کہ ان کے لیے بھلائی ہے جو یہ کہہ رہی ہیں۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ بیٹی ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بیٹی ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں، اور خود بیٹیوں سے نفرت کرتے ہیں، اور جس چیز کو حقیر جانتے ہیں وہ اللہ کے لیے ثابت کرتے ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ، تو اور کہتے ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں اور ہمارے بیٹے ہیں جن سے، یہ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے یہ بھلائی ہے۔ نہیں۔ اور ایک چیز یہ بھی کہ وہ اپنے کفر اور شرک کے باوجود یہ کہتے ہیں، اتنے بڑے کفر کے باوجود کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اور فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، وہ تو ان چیزوں سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے،
اس کو ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے جو ان سے یہ تو اتنا بڑا یہ کفر کرتے ہیں جو ان سے، تو اس کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ ہمارا دین حق ہے اور اللہ ہم سے راضی ہے. نہیں، ان قریب وہ دن دور نہیں جب وہ وقت معین آنے والا ہے. کل بھی اسی بات کا ذکر ہوا تھا، پرسوں بھی اسی کا یہی بیان چل رہا ہے، آج بھی آگے آیات اسی کانٹیکسٹ کے اندر بیان ہو رہی ہیں جو ان سی ہیں. اور ایک یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ثواب جو ان سے آخرت میں ہمارے لیے ثواب ہے اور ہمارے لیے جنت ہے. نہیں، ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا. یہ وہ لوگ ہیں جو جہنمیوں کے آگے آگے جانے والوں میں سے ہوں گے، آگے آگے جانے والوں میں سے ہوں گے. لا جرم ان لهم النار وانهم مفرطون، ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے اور وہ سب سے پہلے اس میں بھیجے جائیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو جہنمیوں کے آگے آگے جانے والے ہوں گے اور ان کو جہنم میں ہی چھوڑ دیا جائے گا. انہوں نے جہنم میں ہی رہنا ہے جن سے. آگے فرمایا تاللہ لقد ارسلنا الى من قبلك فزين لهم الشيطان اعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب علیم. اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، ہم نے آپ سے پہلے بھی کئی امتوں کی طرف رسول بھیجے، شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر دیا، سو آج وہی ان کا دوست ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے، دردناک عذاب ان لوگوں کے لیے. اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب کو تسلی دی جا رہی ہے، تسلی. ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتی ہیں کہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے کہ محبوب صرف آپ کی قوم نے ہی آپ کو نہیں جھٹلایا، آپ رنجیدہ خاطر، آپ غمگین، آپ اداس نہ ہوں. ایسی بے شمار آیات اور ان کا بیان پہلے گزر چکا ہے. بتایا یہ جا رہا ہے کہ محبوب صرف آپ کی قوم نے ہی آپ کو نہیں جھٹلایا، بلکہ آپ سے پہلے انبیاء کرام جو تھے ان کو بھی ان کی امتوں اور ان کے لوگوں نے جھٹلایا تھا. حضور کو تسلی دی جا رہی ہے، آپ غمگین نہ ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ اداس نہ ہوں کہ آپ کی قوم یا آپ کے قبیلے کے لوگ یا مکہ میں رہنے والے یا آپ کے رشتہ دار یا آپ کے دوست احباب یا آپ کے ہمسائے، آس پاس رہنے والے. میں اکثر ایک بات ذکر کرتا ہوں کہ سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا شاید آپ کو کافروں نے نقصان نہیں پہنچایا جتنا آپ کو منافقوں نے نقصان پہنچایا. مسلمانوں کو جتنا منافقوں نے نقصان پہنچایا. منافق کون ہے؟ کافر تو وہ ہے نا جو صاف پتہ چلتا ہے کہ کافر ہے، وہ کہتا ہے میں نے آپ کو نہیں ماننا. منافق کون ہے؟ منافق وہ ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیعت بھی کیا. صحابہ کرام کا لباس اوڑھ کر، صحابہ کرام کا لباس اوڑھ کر پیر بھائیوں کے اندر پیر بھائی بن کر بیٹھتا تھا، مگر وہ منافق تھا.
काफिरों ने इतना शायद नुकसान न पहुंचाया जितना मुनाफिकों ने नुकसान पहुंचाया मुसलमानों को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो आपको एक तसल्ली दी जा रही है, महबूब सिर्फ आपकी कौम ने ऐसा नहीं किया, आपकी सबसे ज्यादा आपको नुकसान आपके अपने लोगों ने पहुंचाया। तभी तो अपना घर बार मदीना तैयबा, जहाँ मक्का मुकरमा, जहाँ पैदाइश मुबारक, जहाँ परवान, जहाँ आप सरकार ने उम्र गुजारी, वो जगह छोड़नी पड़ी जन सी। तो वो चीज़ आपको तसल्ली, महबूब सिर्फ आपकी कौम ने नहीं, ये तो पहले नबियों की भी कौमें जौन सी थी, उनकी उम्मत, उन्होंने भी ऐसा ही किया था। आप रंजीदा खातिर, उदास और गमगीन क्यों होती हैं? इसीलिए आपने हदीस में पढ़ा होगा कि काफिर जहन्नम की इतनी गहराई में नहीं होगा जितना मुनाफिक होगा। मुनाफिक के लिए सबसे गहराई रखी हुई। क्यों? ये आपका अपना बनकर, आप ही के लोगों का लिबास पहनकर आपके अंदर बैठता है और अंदर से वो काटता है, अंदर से काटता है। इसलिए जितनी बुराई और जितनी नफरत मुनाफिक से फरमाई गई, इतनी तो काफिर से नहीं फरमाई गई, क्योंकि वो तो खुल्लम खुल्ला काफिर है, मगर ये कलिमा भी पढ़ता है और फिर भी काफिर है, ये बैत भी होता है फिर भी काफिर है। इसने एक लिबास और लिबादा और चेहरे पर निकाब पहना हुआ है। तो फरमाया अल्लाह की कसम, अब इस आयत में अल्लाह ने अपनी ज़ात की कसम खाकर अपने महबूब को ये बताया कि ऐ महबूब, पहली उम्मतों की तरफ भी जितने रसूल आए थे, उन्होंने भी आप ही की तरह अपनी उम्मतों को तौहीद की दावत दी थी और एक अल्लाह की इबादत करने का कहा था। और जिन झूठे माबूदों को ये लोग पूछते हैं उनसे मना किया था, जबकि शैतान ने अल्लाह के साथ कुफ्र करने और बुतों की इबादत पर कायम रहने को उन लोगों की नज़रों में खूबसूरत बना दिया था। आज भी आप देखें, लोगों के सामने आप कुरान बयान करती हैं, हदीस बयान करती हैं, इतना कुछ सुनने के बाद भी लोग जब सुनने के बाद बाहर जाते हैं तो फिर वही कैफियत होती हैं। बहुत 10 में से 1, 100 में से 10 जिनके दिलों के ऊपर वो कुरान या हदीस का कोई असर होता है और वो उसके ऊपर अमल करने का कोई इरादा रखती हैं, नहीं। तो शैतान ने तो वहां पर भी उनके कुफ्र करने को और बुतों की इबादत के ऊपर कायम रहने को उनके लिए खूबसूरत बना दिया था जौन से। इसी वजह से उन्होंने अपने रसूलों को झुटलाया कि नहीं, आप झूठ बोलते हैं, और अल्लाह के अहकामात को रद्द कर दिया। तो दुनिया या आखिरत में महबूब शैतान ही उन लोगों का साथी है, मगर उनको नहीं पता कि शैतान जो उनको जो चीज़ें खूबसूरत दिखा रहा है वो खूबसूरत नहीं है, वो उनका बहुत बुरा दोस्त है। ये उसको दोस्त बनाए बैठे हैं और उसके नक्शे कदम के ऊपर चलने की कोशिश करते हैं। क़यामत के दिन जब ये अपने रब की बारगाह में हाजिर होंगे तो उस वक़्त शैतान की मदद इन लोगों के किसी काम नहीं आएगी, किसी काम। महबूब उस वक़्त ये वो लोग हैं जिनके लिए सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ दर्दनाक अज़ाब होगा। व आखिरत दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तफसीर कुरान का ये लेक्चर इंग्लिश में सुनने के लिए बराह करम डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करें।